محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ حسن مطلق بھی شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امی بنا کے بھیجا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا. جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. وہ طٰہٰ وہ یاسین ابو القاسم بھی وہ میرے مولا بھی وہ میرے آقا بھی وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم تھا مصطفیٰ کا غموں نے ڈلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی آسمان تھما ہوا تھا. جب چلے میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا. بزرگان محترم اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس جلسے اس پروگرام کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے.
नौजवानों ने बड़ी मेहनतें की, अल्लाह ताला इनकी मेहनत और काविशों का अपनी तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। और इस प्रोग्राम की बरकत से जितने लोग इस शहर से बारगाह इज़्ज़ी में जा चुके हैं, अल्लाह ताला मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, हसनात को कबूल फरमाए, सय्यात को अपने फजल से माफ फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, हालात बड़े नाजुक चल रहे, वक्त काफी बुरा बीत रहा है। कई वजह हो सकती है। एक वजह यह है कि आज मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती, कलमा पढ़ने वाला आखिरत से दूर हो गया, दुनिया से दिल लगा बैठा। कब्र का अंधेरा, मौत का झटका, आखिरत का हिसाब, मुसलमानों आज इन सारी चीजों से मैं और आप आज गाफिल हो गए। हालांकि ये तो वो बेवफा दुनिया है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों को जमीन खा गई, बादशाहों को खा गई, वजीरों को खा गई, अपने कलफ लगे हुए कपड़ों पर एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे। कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, इनके कफन भी तार तार हो गए। कितनी हसीनाएं दबी पड़ी है, जिसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था, जिसको अपने हुस्न पे बड़ा गुरूर था, आज उनका हुस्न भी मिट्टी में मिल गया। कौन कहता है मैं और आप यहाँ पड़े रहेंगे? कोई आता है, कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साथी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते। कब्रों पे कब्रें बन गई, कब्रिस्तान में देखो कलमे की अजमत निकली, कुरान का इश्क निकला, नबी का प्यार निकला, अनोखी सीरत, प्यारी जिंदगी फरामोश कर दी। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी खाते। शराब हराम कौन नहीं जानता, फिर भी पीते। सूदी कारोबार करना गुनाह है, हराम है, कौन नहीं जानता, फिर भी करते। अजनबियों से चैटिंग करना फेसबुक पे हराम है, कौन नहीं जानता, फिर भी लगे रहते हैं आधी रात तक। एक तरफ अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इतना नवाजा कि कुरान करीम जैसी दौलत अता फरमाई, जहां एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा नबी अता फरमाया, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे ये एहसान फरमाया, बंदा नवाजी फरमाई, औलियाए किराम बुजुर्गाने दीन का एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला भी अता फरमाया। ऐसे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले इस दुनिया में आए, नाखून भी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। आज तो हम ये समझते हैं कि फर्ज नमाज से पहले जो मस्जिदों में सुन्नत पढ़ी जाती है वही सुन्नत है। मुसलमानों, जूता पहनने में भी सुन्नत है, उतारने में भी सुन्नत है, पानी पीने में भी सुन्नत है, खाना खाने में भी सुन्नत है, इस्तिंजा करने में भी सुन्नत है। पैदाइश से लेकर कब्र में जाने के वक्त तक कोई एक सुन्नत ऐसी नहीं है जो आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को न बतलाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमा रहे, और ये इतने बड़े अल्लाह वाले थे, राजस्थान की कोठड़ी में अकेले आकर बैठे, अल्लाह का नाम बुलंद किया, लोगों के दिलों में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाई। अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, अजमेर की गली से जब इनका जनाजा निकला 90 लाख काफिर कलमा पढ़ चुका था। आज हमसे अपना ईमान नहीं संभाला जाता। 4 नमाज क्या पढ़ी, सारी दुनिया काफिर नजर आने लगी। 50 रुपये 100 रुपये मस्जिद में फंड देते, सीना चौड़ा करके चलते जैसे जन्नत के ठेकेदार हो। इसी को मजदूर कहता है, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ जाए बदअमल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों वुजू फरमा रहे। वुजू में पांव की उंगलियों के खिलाल का सुन्नत तरीका ये है, सीधे पांव की छोटी उंगली से शुरू किया जाए, अंगूठे पे खत्म किया जाए, उल्टे पांव के अंगूठे से शुरू किया जाए, छोटी उंगली पे खत्म किया जाए। ख्वाजा साहब ने दोनों पांव की उंगलियों का खिलाल अंगूठे से शुरू किया, छोटी उंगली पे खत्म किया। एक आलिम दीन वहां खड़े वुजू का मुआयना कर रहे, पास आए और कहने लगे, ख्वाजा साहब बुरा मत मानना, लेकिन ये जो
آپ نے خلال کیا ہے یہ خلال سنت طریقے کے خلاف ہے، طریقہ یوں نہیں ہے، طریقہ تو یوں ہے۔ مسلمانوں چہرہ نہ بگاڑا، ناراض نہ ہوئے، تحقیق کی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا خلال سنت طریقے کے خلاف تھا۔ 40 سال کی نمازیں دہرائی، جب وضو طریقہ رسول کے خلاف ہے تو پھر وہ نماز کیسی؟ ہم کیا دہرائیں گے، پلے فجر تو ہے ہی نہیں۔ مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جھو تک نہیں رہیں، کتنے اندر آ کے واپس باہر نکل جاتے، ناپاک ہوں۔ نماز پڑھتے کہاں دھیان ہوتا ہے ہمارا، مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی رو رہا تھا، تو مولانا صاحب نے کہا بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں کی رونے کی، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولانا صاحب جب آپ تقریر کرتے آپ کی داڑھی ہلتی، مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے۔ صحابہ کو 80 تیر لگتے تھے، جسم کا سارا خون نکل جاتا تھا، وہ مجبوراً سلام پھیرتے تھے، سلام پھیر کر بھی یہ کہتے تھے اگر جان نکلنے کا خطرہ نہ ہوتا تو جب تک سورہ یوسف پوری نہ ہو جاتی سلام نہ پھیرتا۔ 5 منٹ زیادہ ہم مسجدوں میں نہیں ٹھہر سکتے۔ تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ بچپن سے سنتے آئے، میڈیا کا زمانہ ہے، بٹن دباؤ لاکھوں تقریریں مل جائیں۔ بچپن سے تو سنتے وہیں کے وہیں کھڑے نا۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل، نفس اور شیطان خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آنا جائے دین و ایمان میں خلل، آنا جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ جائے بد عمل۔ مسلمانوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا صرف پاؤں کی انگلیوں کا خلال سنت طریقے کے خلاف تھا، 40 سال کی نمازیں دہرائی۔ اس امت کا ایک بہت بڑا ولی گزرا ہے، بلکہ وہ اس زمانے کا، ہمارے نبی کے زمانے کا ولی خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہ بن سکے، تابعی ہے۔ ان کا اصل نام تھا گنیمان۔ اویس کا معنی ہوتا ہے صحبت سے محروم۔ وہ روزانہ پلان بناتے تھے آج جاؤں گا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نہ جا سکی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا۔ اسی فرق کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا اویس، صحبت سے محروم۔ ایک دفعہ مدینہ میں بھی آئے تھے، صحابہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اتفاق سے حضور مدینے میں تشریف فرمانا تھے۔ صحابہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، 1-2 روز میں سرکار آ جائیں گے، ملاقات کر لینا، صحابی بن جاؤں گے۔ اویس قرنی فرمانے لگے کہ میری ماں بوڑھی بیمار ہے، میرے علاوہ پانی پلانے والا، وضو کرانے والا کوئی نہیں، اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں میری ماں کو وہاں پیاس لگے گی تو میری ماں کو پانی کون پلائے گا؟ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ جب حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں جب تشریف لائے تو صحابہ نے فرمایا اویس قرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت آدمی نکلا، دیدار کرتا تو صحابی بن جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا فاروق تیری اویس سے کہیں ملاقات ہو جائے نا، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ اب تو ماں کی پرواہ نہیں کرتے، چھپا کے لاتا ہے آئس کریم کا باکس، ماں کچھ بھی لے بیٹا کہتے کہ میری گھر والی کی دوائی ہے، یہ توڑ کے منہ میں دیا، یہ ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ ایک ماں نے 4 بیٹے بڑے کیے، چاروں کی ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی۔ ناشتہ دوسرے بیٹے کے گھر چل رہا ہے، دوپہر کا کھانا تیسرے بیٹے کے گھر سے آتا ہے، شام کا کھانا جیسے تقسیم بٹوارا وراثت میں تقسیم ہوئی ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آتی ہے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے زمین پر بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا، کافی دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ جب وہ مائی جانے لگی دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، جب تشریف لائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ سارے نوجوان نیت کر انشاءاللہ ماں کی خدمت کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ کیسے اللہ والے مسلمانوں اس دنیا میں آئے۔ پانی پت میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ابو علی سینا قلندر، ان کے والد کا نام تھا شاہ فخر الدین اور ان کے استاد کا نام تھا شاہ بہاء الحق زکریا رحمت اللہ علیہ۔ ملتان میں پڑھتے تھے
اب استاد نے شاگرد کو قابل دیکھا، لائق دیکھا، تو شاہ بہاء الحق زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا نکاح شاہ فخر الدین سے کرا دیا۔ اب رشتے مقدر میں رشتہ نہیں تھا، لڑکی فوت ہو گئی، مقدر میں رشتہ نہیں تھا، لڑکی فوت ہو گئی۔ شاہ بہاء الحق زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی دوسری لڑکی کا نکاح ان سے کرانا چاہا، تو شاہ بہاء الحق زکریا رحمت اللہ علیہ کا بیٹا آگے آ گیا، کہنے لگا میں اپنی دوسری بہن کا نکاح ان سے نہیں ہونے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا دین کے معاملے میں ابھی ان کا نفس نہیں مرا ہے۔ کہا اچھا، نمازیں پڑھتا ہے کہاں، اللہ اللہ کرتا ہے کہاں، روزے بھی رکھتا ہے کہاں؟ کہا پھر کیسے نفس نہیں مرتا ہے؟ مسلمانوں توجہ کرو، خامی دیکھو کیا بتلائی، قصور دیکھو کیا بتلایا۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی 2 روز پہلے جب میں مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آیا، گرمی بڑی سخت تھی، یہ اپنا کرتا ہلا ہلا کر ہوا لے رہے تھے، دربار الہی میں کھڑے ہو کر ان کو گرمی سردی کا پتہ کیسے لگ گیا؟ یہ شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ پھر نعمت علی شاہ کرمانی کی بیٹی سے شادی ہوئی، ابو علی سیرا قلندر پیٹ میں ہے، ماں قرآن کی حافظہ ہے، روزانہ اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا کیا کرتی ہے۔ جب ابو علی سینا قلندر دنیا میں آئے، ایک طرف تو خوشی کا عالم ہے، مٹھائیاں بٹ رہی، مبارکبادیاں چل رہی ہے، دوسری طرف اتنے روئے شاہ فخر الدین پریشان ہوا، دلی سے اللہ والے آئے تو ان کو بلا کر کے لے آئے کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھ کے دم کر دیجئے، خاموش ہو جائے۔ تو وہ اللہ والے نے کچھ پڑھ کے دم کیا، بیٹا خاموش ہو گیا۔ جب وہ اللہ والے جانے لگے تو شاہ فخر الدین کہنے لگے آپ تو بھی دلی چلے جائیں گے، یہ پھر روئے گا، آپ نے وظیفہ جو پڑھا ہے مجھے بتلا دیجئے، میں پڑھ کے دم کروں گا پھر چپ ہو جائے گا۔ وہ دلی والا اللہ والا کہنے لگا وہ شاہ فخر الدین اس کی ماں قرآن کی حافظہ تھی، روزانہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا کیا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کے نور کے ساتھ اتنا تعلق جڑ گیا، اتنا سلسلہ جڑ گیا، اتنا رشتہ مل گیا۔ اب یہ بچہ دنیا میں آ گیا، ماں ناپاک ہو گئی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ پرانا نشہ چھوٹ گیا، بچہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ میں نے اس کو گود میں اٹھا کر اس کے کان میں سورۃ الفاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی، قرآن کے دیوانے کو قرآن مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ جب ماں قرآن پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، شاہ بہاء الحق زکریا رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لاتے تھے، جب ماں قرآن پڑھ کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اے مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مجدد الفسانی، بابا فرید الدین گنشکر، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں تشریف لاتے تھے۔ آج وی سی آر کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر دودھ پلاتی ہے، پیٹ سے ولی تو کیسے آئے گا، بڑا زبردست ڈاکو آئے گا۔ بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھو میرا بچہ بیمار، ڈاکٹر آنکھ دیکھتا ہے، نبض دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے ضرور اس کی ماں نے اچار کھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ماں تو بالکل تگڑی ہے، بیمار تو بچہ ہے۔ ہاں تو مانو یا نہ مانو، ضرور اس کی ماں نے کوئی گرم چیز کھائی ہے، گڑ شکر کھایا ہے، اچار کھایا ہے، بینگن کھائے۔ مسلمانوں، بینگن کی گرمی پہ ہمارا ایمان ہے، گڑ شکر کی حرارت پہ ہمارا ایمان ہے، اچار کی ترشی پہ ہمارا ایمان ہے کہ ماں کا کھایا ہوا دودھ کے ذریعے بچے کو گرمی سردی پہنچا کر متاثر کر سکتا ہے۔ سینے کی آنکھیں کھولو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہی ماں اگر سورہ یاسین پڑھ کے بچے کو دودھ پلائے گی، کیا قرآن کا نور نہیں اترے گا؟ یہ اللہ والے ایسے بھی نہیں بن گئے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار تھا۔ اب تو بچہ رویا موبائل، بچی روئی موبائل، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، جوان بیٹا بھی ہے، جوان بیٹھی ہے، کرتے بیٹھ کے فلم دیکھتے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، قیامت کی گھنٹی بجنے والی ہے، بیدار ہو جاؤ۔ جب میں بیدار کروں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا۔ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، او بادشاہو، امیرو،
वजीरों, बड़ी बड़ी जागीर के मालिकों, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक कायनात से, डरो उस मालिक कायनात से जिसने तुझे पानी के लुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे दौलत दी। फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त भूचाल आएगा, ज़लज़ला आएगा। व तकूनुल जिबालु कल्इह्निल मंफूश, यार वो खरबों टन वजन वाले पहाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। कुरान करीम में मौजूद है, इदा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर होकर धरन से जमीन पे गिरेगा। व इदन नुजूमुल कदरत, सितारे बेनूर होकर धरन से जमीन पर गिरेंगे। कल कयामत का दिन होगा, छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से अल्लाह नामे अमल पकड़ाएगा। आवाज आएगी, ये किताब कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़, खुद पढ़, खुद फैसला कर, तू दोज़खी है जन्नती है। देख रजिस्टर में कहीं मेरे फरिश्ते ने गलत तो नहीं लिख दिया। अल्लाह हमसे खुद पढ़वाएगा। गाना ना सुनो, कुरान सुनो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, बदमाशी छोड़ो, आवारगी छोड़ो। हालात ऐसे नहीं आते मेरे तुम्हारे अमल बिगड़े, आंखों में ज़िना आया, जहनों में बदमाशी आई, नियतों में फसाद आया। एक बुर्का पोश औरत सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छे अच्छे नौजवानों का ईमान फिसल जाता है। कौन सा गुनाह पिछली कौमों ने किया, हमने छोड़ के रखा है। वो कितनी बड़ी ताकतवर कौम थी, 500 मन का पत्थर एक हाथ से उठा के फेंक दिया करती थी, जिसको भी लगता था उसका भी कुछ न बिगड़ता था। अल्लाह पाक जल्ले शानो का हुक्म आया, शनीचर के दिन तुम मछलियों का शिकार न करना। इन्होंने शनीचर के दिन अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, नाफरमानी की, रूहगर्दानी की। अल्लाह फरमाता है, वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, सुबह को उठे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। जो खुदा माँ के पेट में हजारों ने लाखों आंखें देने पे, सूरतें बनाने पे कादिर है। बताओ मुसलमानों, जोर से बोलना, बेशक क्या बाहर बिगाड़ने पे वो कादिर नहीं है? तो मेरे नबी ने दुआ मांगी थी ताइफ के मैदान में, 5 घंटे ऊंटनी पर बैठकर धूप में, इलाही ऊपर पूछ लेना, दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ना। खुदा की कसम वो दुआ शामिल हाल ना होती, आज मेरा आपका भी वही हाल होता। हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, ज़हनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, पेट में लूप में हराम के पांव गलत सिमट जा रहे। कौन सा गुनाह बनी इसराइल ने किया, हमने छोड़ के रखा है। मस्जिदों में गाने नहीं बजते, आज का जवान कब्रिस्तान में भी गेम खेलता है, रमजान में मस्जिदों में भी लूडो खेलते। घर घर में गाना बजता है, घर घर से घर घर में फिल्म चलता है। यही तो वजह है, फिर ट्रिपल तलाक आती है, भी एनआरसी आ जाती है। मसाजिद में बम फट रहे, मुसलमान को बंदूक की गोलियों से भुना जा रहा है, खवातीन की इज्जत और नामुस खतरे में, दरगाहों को, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, मदारिस पर हमले हो रहे, मस्जिदें मिस्मार हो रही है। ऐसे ही हो जाता है सब। हर 313 थे हम, 313, इतनी तादाद नहीं थी पहले। बदर की कहानी उठाओ, 5000 फरिश्ते आए थे आसमान से, सामने 1000 का लश्कर जर्रार था। मुसलमानों के पास क्या असासा था? 2 घोड़े, 6 सिरे, 8 तलवार, 70 ऊंट, बस ये कुल असासा था। जिनके पास तलवारें नहीं थी, उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ के हवा में लहराने शुरू किए। जब यह काफिला मदीने की गली से निकला, वहां चौक पर कुछ मुनाफिक बैठे थे, इन्होंने तमस्खुर उड़ाया। कौन सा आसरा है तुम्हारा, कौन सा आसरा है तुम्हारा, किस लश्कर से लड़ने जा रहे हो? हुजूर काली कमली ओढ़े आगे आगे चल रहे थे। एक सहाबी ने इशारा करते हुए कहा, न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, न तैगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर।
313 1000 का लश्कर जर्दर, हम नाकाम नहीं हुए, आज भी तारीख के औराक में जिंदा है। वो कामयाबी की दास्तान रकम की आज भी तारीख में जिंदा है। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, फिर भी छुपते फिरते यहूदी दंदनाते। क्यों? हमने दीन छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, हम मस्जिदों से दूर हो गए, कुरान से रिश्ता टूट गया। 5 नमाज नो कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे में 10 मिनट सूरह यासीन के लिए नो कौन सा ईमान है? साहबा का ईमान कैसा था? मक्का में एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी, ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कलमा पढ़ा, वो सारे पकड़ के ले आए, बालों से घसीट कर लाए। उतबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, उमैया इब्न खलफ मौजूद है, अमर इब्न हिशाम मौजूद है। किसी के हाथ में छुरा, किसी के हाथ में हड्डी, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में पत्थर। एक दफा का अबू जहल बड़ा कमीना इंसान था, कहा एक दफा ज़नीरा नबी का दामन छोड़ दे, हमारी जमात में आजा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ज़नीरा कहने लगी कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बस गया, कलमा मेरे रग रग में बस गया, कलमा मेरे जिस्म के रगो रेशे में बस गया। जान का सौदा कर सकती, ईमान का सौदा नहीं कर सकती। अबू जहल बड़ा निकम्मा इंसान था, उसने कहा इसकी आंखों में नेज़े मारो, इसको नाबीना करा बना दो, ये ठोकरे लगेगी, टक्करे लगेगी, तड़प तड़प के मरेगी। इसकी आंखों में नेज़े चुभ गए, किताबें उठाओ। ज़नीरा को मैदान में नाबीना बनाया। ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मेरा ईमान उस जात पर है जो माँ के पेट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आंखें बनाने पे कादिर है, वो इसी मैदान में मुझे भी आंखें देने पे कादिर है। अबू जहल कहने लगा सारी रात पहरा दो, हम भी देखते कौन आंखें लेके आता है। सुबह हुई, फजर की अजान का वक्त हुआ, ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आवाज लगाई अल्लाहु अकबर। सारे इकट्ठे हो गए, देखते माजरा क्या है। कहा क्या हुआ? कहने लगी पहले जो आंखें थी खुदा की कसम सिर्फ सामने वाली दीवारें नजर आती थी, अब की बार जो आंखें मिली है, जो इतना नूर उतरा, इतनी रोशनी मिली है, यहाँ खड़े खड़े कैसर और किसरा का महल देख रही हूँ। ज़नीरा ये आंखें कहां से मिली? फरमाने लगी अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। उस जात ने दी जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, जो तेरा भी पालनहार है, मेरा भी पालनहार है। अरे ओ जालिमो, तुम सारे मिलकर इकट्ठे हो जाओ, जब अल्लाह मुझे बचाना चाहता है तुम मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकते। ऐसा ईमान तो काबिर का भी था। क्या काबिर का ईमान था? इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक यहूदी वहां खड़ा था साइड पर, उसके दिल में आया ये बहुत बड़ा पीर है, चल इसके जनाजे की चारपाई को कांधा दे देता हूँ। जो इमाम मोहम्मद की जनाजे की चारपाई को अपने कांधों पे रखा, इसके मुंह से कलमा जारी हो गया। अकाबिर की मुर्दा लाशें दिन दिया करती थी, आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। मस्जिद की लैट्रिन के लोटे वो भी जंजीरों से बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। जूते आगे से आधे काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली, इन्होंने कहा था मैं दारुल उलूम देवबंद की पहली ईंट दीवार पर उस आदमी से लगवाऊंगा, रखवाऊंगा जिसने बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह तो क्या, जिसके दैनो दिमाग से सगीरा गुनाह कभी गुजर नहीं हुआ होगा। दूसरे दिन सुबह में लोग मुंतजिर थे, मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मियां मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह को बुला कर के ले आए। इनका हाथ आसमान की तरफ उठाया, कहा लोगों ये वो आदमी है, कबीरा गुनाह तो क्या, सगीरा गुनाह कभी गुजर नहीं हुआ। हम तो रात दिन गुनाह में लगे रहते। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शादी हुई, पहला दिन है, घर में खाने को कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो शादियों में जितना खिलाते उतना ही बर्बाद हो जाता है। अब तो एक नई बीमारी आई है खड़े खड़े खिलाने की, डर लगता है कोई फैशन वाला अंग्रेज ये फैशन ना निकाले कि लेटे लेटे खाया करो, तब भी छोड़ने के नहीं। मौलाना तुम्हें नहीं पता, तुम हुजरों में बैठे रहते हो, इसका भी बड़ा फायदा है, खाना ज्यादा खाया जाता है, जल्दी से हजम भी हो जाता है। जहां ये जान हो वहां कुरान क्या करेगा? जहां ये जान हो वहां नबी का फरमान क्या करेगा? जितना अखबारों में पढ़ते फुला नसर, इनके सिर्फ सारे किसी की काम नहीं है। अंग्रेज की मंडी में, याद रखो, अंग्रेज की मंडी में लकब सस्ता नहीं मिलता था। अरे जो कुरान से गद्दारी करता था, मुल्क से गद्दारी करता था, अपनी बिरादरी और कौम से गद्दारी करता था, अंग्रेज उसको लकब देता था।
میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قبر میں سے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج تک کئی علماء سے پوچھو، آج تک کہیں یہ سننے پڑھنے میں نہیں ہے کبھی کسی انگریز نے داڑھی رکھی ہو، صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے منڈواتے۔ مسلمانوں شرم کرو، انگریز بننا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کا غلام بننا اچھا نہیں لگتا۔ شاہ اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آدھی زندگی ریل میں گزاری، آدھی جیل میں گزاری، ناخن نوچ لیے، بغل کے بالوں کو نوچا گیا، منوٹنوں کے حساب سے گلہ پیسنے کے لیے چکی دی۔ وہ سپروائزر صبح 4 بجے وزٹ کے لیے آیا، شاہ صاحب کی کوٹھڑی کے پاس سے گزرا، عجیب منظر دیکھا، شاہ صاحب مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ کہا شاہ جی میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا ظالم وہ میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ کہاں سے لایا ہے زکات؟ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی، پہلا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دوسرا دن گھر میں فاقہ، تیسرا دن گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اپنی بیگم صاحبہ سے فرمانے لگے میری تو بڑی فاقوں سے دوستی ہے، میں غریب ہوں مسکین ہوں، تیرے یہاں گیا گزارا مشکل ہو جائے گا، جا تو باپ کے گھر چلی جا۔ وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، وہ کہنے لگی ارے میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلہ کیا، میں نے کب چہرہ بگاڑا، میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے قرآن کا حافظ مل گیا، مجھے قرآن کا عالم مل گیا، مجھے بڑا حاجی نمازی مل گیا، رے ہو لاہوری آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا، میری میت تو گھر سے نکل سکتی ہے، میرے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ آج کے زمانے کی عورت ہوتی کہنے سے پہلے مصرع تو تیاری ہوتا، اور جاتے جاتے یہ بھی کہتی دیکھ جا رہی ہوں، واٹس ایپ تو کرنا ہی نہیں، میں واپس آؤں گی نہیں۔ اور تقوی ایسا تھا، پرہیزگاری ایسی تھی مسلمانوں۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ نہیں کھایا۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے گھروں میں دیکھو، بیوی کی گود میں موت آئی بیوی بے نماز، ہمشیرہ کی جھولی میں موت آئی ہمشیرہ بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، ہمارا مردہ جسم لانے والا ڈرائیور بے نماز، ہمارا کفن خریدنے والا بے نماز، ہمارے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، ارے ہمیں کفن اوڑھانے والے بے نماز، ارے کاندھوں پہ اٹھانے والے بے نماز، کاندھے بدلنے والے بے نماز، ارے منہا خلقناکم پڑھ کر مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر ہم نمازی بھی ہیں، یہ سارے بے نمازی سارا گھرانہ ہمیں کب جنت میں جانے دے گا؟ گھروں میں کبھی نظر تو آئی؟ یہ سارا گھر فلم دیکھتا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے اگر ہمارا کفن دفن ہوا تو آگے کیا بنے گی؟ روٹی پکانے والی مشین نہ سمجھو، انہیں دین دو۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا تقوی پرہیزگاری، ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ان کا بہت پرانا مرید تھا، وہ مالٹوں کی ٹوکری لے کر کے آئے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کے کہنے لگا عقیدت میں لایا ہوں، قبول کر لیجیے۔ کہا جاؤ گھر دے کے آؤ۔ وہ گھر گیا تو بیگم صاحبہ نے اندر مالٹے تو منظور کیے، بعد میں واپس بھیج دیے کہ ہمارے کام کے نہیں۔ تو پرانا مرید تھا، بڑا صدمہ لگا، وہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا آپ کی بیگم صاحبہ نے تو ٹھکرا دیا، مجھے واپس کر دیا۔ کہا جا تحقیق کر، یہ بھی تو عبید اللہ انور کی اماں ہے، ضرور کچھ گڑبڑی ہوگی۔ کہا نہیں میں اپنے ہاتھوں سے توڑ کے لایا، بازار سے خرید کے نہیں لایا۔ کہا جا تحقیق کر۔ وہ مرید باغ میں آیا اور آ کر خادموں سے پوچھا میں یہ مالٹے اس درخت سے توڑ کے لے گیا ہوں، بتاؤ اس میں کوئی خامی تمہیں نظر آتی ہے؟ وہ ملازم کہنے لگے ہاں، ایک دفعہ اس درخت کو ہم نے پڑوسی کو پوچھے بغیر اس کی نالی کا پانی پلا دیا تھا۔ مسلمانوں، ایک دن اس درخت کی سینچائی چوری کے پانی سے ہوئی تھی۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اپنی بیگم سے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا یہ مالٹے ہمارے کام کے لیے ہیں؟ کہا وہ کہنے لگی میں نے مالٹوں میں سے ایک مالٹا اٹھایا، ٹوکری میں سے منہ کے قریب لے گئے، مجھے اس میں سے حرام کی بدبو آئی۔ ہم تو جان بوجھ کے حرام کھاتے، سودی کاروبار کریں گے، بڑا بنگلہ بنائیں گے، بہت جلدی حروف سے لکھتا ہذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔
बैंकों से लोन लिए बगैर तो हमारे मोबाइल नहीं चलते, लोन लिए बगैर तो हमारी ऑटो रिक्शा नहीं आती। पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन में 40,000 दफा दुरूद पढ़ा करते थे। सारी जिंदगी इन्होंने अल्लाह अल्लाह कहा और लोगों को भी इसकी तलकीन की। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन्होंने दिल की गहराइयों से कहा हमारा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा वही है, हाजत रवा वही है, बिगड़ी बनाने वाला वही है, हमारा कारसाज वही है, उजड़ों को बसाने वाला वही है, बसे हुए को उजाड़ने वाला वही है, खिलाने पिलाने वाला, मौत जिंदगी का फैसला करने वाला वही है। रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इसी अकीदे पर जमे रहे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पर न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। सारे अकाबिर मुसलमानों ऐसे ऐसे अल्लाह वाले आए, हर वक्त ये फिक्र दामन की रहती थी किसी भी मामले में हमारा अल्लाह और हमारा रसूल नाराज ना हो जाए, वो दुनिया नहीं बटोरते थे। आज तो रेस लगी हुई है, फुलाना ने बंगला बनाया, फुलाना गाड़ी लाया, मैं भी लाऊंगा। अरे यार उसके पास वुसअत है, वो ला सकता है, तू क्यों गड़ा गड़ा जल के राख हो जाता है। दुनिया का बड़ापन क्या बड़ापन, 80 बरस 60-70 बरस क्या जिंदगी है, चलते चलते रूह निकल जाती है। असर के बाद चाय पी रहे, ईशा के बाद ऐलान हो रहे थे। खमसीन अल्फ सना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अम्मी अब्बू चचा काम आएंगे, मामू रिश्तेदार दोस्त अजीज, अरे सबकी जुबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। अल्लाह ने एक हस्ती बनाई जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, फातेह है, नासिर व मंसूर है, शाहिद व मशहूद है, दाई इल्लाह है, सराज मुनीर है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिनकी झोली फैली हुई है, जुबान पे एक ही रट है, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। ये उम्मत शराब पीने वाली, ये उम्मत सूदी कारोबार करने वाली, ये उम्मत आधी रात तक फिल्म देखने वाली, ये उम्मत रिश्वत बटोरने वाली, ये उम्मत कुरान की झूठी कसमें खाने वाली। तिरमिज़ी में अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती गई, हमारे नबी ने हमें देख कर कह दिया सोहकन सोहकन, जाओ मेरे से दूर हटो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क करेंगे। हमारी ऑटो रिक्शा में गाना बजता है, टक्कर लग गई मर गए, क्या मुंह दिखाएंगे। एक नौजवान नजरे आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक औरत वेस्टर्न कपड़े पहनकर, नीम कुलिया लिबास पहनकर जब टिकटॉक पे नचवाती है, उसकी बेशर्मी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक ताजिर नापतोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके लगती है। एक भाई अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। हम कौन सा आशिक रसूल है, सारी बदमाशियां घरों में चलती है। इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, शहर बल्ख के बादशाह थे। वो शाही बिस्तर पर सोए हुए थे, रात को 2 बजे छत पे किसी के चलने की आवाज आई, तो पूछा कौन चढ़ा हुआ है। वो चढ़ा हुआ आदमी कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट ढूंढ रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है, कहीं गुमशुदा ऊंट बादशाह की छतों पे, महल की छतों पे मिला करते, पागल है। कहा मैं अगर होशियार नहीं हूं तो तू भी कौन सा होशियार है। मुझे अगर तख्त पे, छत पे अगर ऊंट नहीं मिल सकता तो क्या तुझे तख्त पे बैठ के खुदा मिल जाएगा। सुबह उठे, किसी से मशवरा नहीं मांगा, शाही आराम छोड़ दिया, जंगलों में गए, 18 साल वहां गुजारे। 18 साल के बाद शहर में वापस आए, एक दूसरा नया बादशाह कुर्सी पर विराजमान था। वो देख के पहचान गया कि वही इब्राहिम बिन अदहम है। वो खड़ा हो गया, कहा आ जाइए, आज भी ये तख्त आपका मुंतजिर है। अच्छा कितना अरसा हो गया यहाँ बैठे बैठे हुकूमत करते। कहा 18 साल। कहा खुदा की कसम 18 साल में तूने जो मजे नहीं लूटे होंगे, मैं जंगल की सुबहान रब्बी अल आला की एक तस्बीह में सारा मजा लूट के आया हूँ।
اس لیے اللہ پاک جل شان قرآن کریم میں فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. اللہ فرماتا ہے ارے ٹھنڈی کا موسم ہو، رات کا آخری پہر ہو، تہجد کا وقت ہو، دنیا سوئی ہوئی ہو، میرا بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر میرے سامنے مصلی بچھا کر میرا قرآن پڑھتا ہے. مجھے میرے بندے سے اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں. یہ ہمیں کہاں سعادت ملے؟ آدھی رات تک بیٹھے رہتے چوک پر پادر پر، ہم موبائل میں لگے رہتے فلم دیکھتے رہتے. ہم باہر سے پیسہ آتا ہے، اس کا بھائی باہر ہوتا ہے، یہاں مزے اڑاتا ہے، رات کو 2 بجے تک بیٹھے رہیں گے، زور کے بعد اٹھتے. گاؤں کریا سوسائٹی کا یہ حال ہے. بڑی بڑی بینچ بنا کے رکھی ہے، وہاں بس پادر پر بیٹھے رہنے کا 10-15 کا ٹولہ بنا کر. مغرب میں 14 سب، فجر میں حدیث سب، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. جمعہ میں بھی یہی حال ہے. جو مضمون سمجھ کا ہے پورا ہفتہ مطالعہ کرتے ہیں علماء کہ چلو امت کو کچھ پیغام سنائے. جو مضمون جیسے یہ اردو کا خطاب سمجھ کا ہے تب تو سارے شہزادے باہر ہوتے ہیں، اور جب عربی کا خطبہ منبر پر امام صاحب چڑھتے سارے شہزادے اندر آتے ہیں. 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھگتے جیسے بھی بم پھٹنے والا ہو. یہ کون سی مسلمانی ہے؟ مسلمانوں کون سی دینداری ہے؟ پھر کہتے ہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، ذہن بھٹکتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا. رمضان میں نہیں دیکھتے ایسے کونے ڈھونڈتے جہاں جسے نیند آتی ہو. مسجد بھی ایسی ڈھونڈیں گے 20 منٹ میں 20 رکعت، ماشاءاللہ حافظ سب بہت اچھا پڑھتے. یہ دنیا سے مسلمانوں چلے جانا ہے. یہ یہاں کوئی نہیں رہا، ہزاروں نے لاکھوں آئے مر گئے، انہی ہاتھوں سے گزر دیا، انہی سے کاندھا دیا. کتنوں کے اعلان روزانہ سنتے، ایک وقت آئے گا میرا آپ کا اعلان ہوگا. فائل کھلیں گی، رجسٹر کھلیں گے، دانے دانے کا اللہ حساب لے گا. یہ دنیا کسی کے کام میں آئی. کفن کے علاوہ کچھ پھٹا ہوا موزہ بھی ساتھ نہیں آتا. کوئی مفتی نماز نہ پڑھائے گا اپنے رشتہ دار کو پھٹا ہوا موزہ بھی پہنا ہو. وہ ایک آدمی تھا نا، اس کا انتقال ہوا نہیں، اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا زمین کے معاملے میں، تو معاملہ قتل تک پہنچ گیا، اس کو مار دیا اور مار کے لاش دریا میں پھینک دی. تیرتے گاؤں کے کنارے جا پہنچی. سرکاری آدمیوں نے نکالا، نشانی دیکھی کا مسلمان کی لاش ہے، مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اس زمانے کا دستور تھا لاوارث لاش ملتی تھی تو اس کے لیے وہ چندے کے وہ کفن کے لیے چندہ کرتے تھے. امام صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا، 2-2 4-4 آنا چندہ اکٹھا کیا. چندہ سے وہ کفن خریدا اور پھر کفن خرید کے اس کو اڑایا، دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی. 3 دن کے بعد پتا چلا جس کے کفن کا چندہ کیا گیا تھا 35 مربع زمین کا مالک تھا. کتنا بینک بیلنس تھا، کاندھا دینے والے 4 نوجوان بیٹے تھے. ہمیں کیا پتا ہمارے مقدر میں جنازہ ہے بھی کہ نہیں، ہمیں کیا پتا نماز جنازہ ملے گی بھی کہ نہیں، ہمیں کیا پتا کفن ملے گا بھی کہ نہیں. سن 47 کی داستان نہیں پڑی، کتنوں کو کفن نہیں ملا، کتنوں کو غسل نہیں ملا، کئیوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسی تھی. حکومت پہ ناز کرتے ہو، دولت پہ ناز کرتے ہو، پراپرٹی پہ ناز کرتے ہو. یہ گاڑی کا ماڈل صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ارے اپنی دولت پہ ناز کرتے ہو. مسلمانوں یہ کسی کا نہیں ہے. یہاں کفن بھی پرانا نہیں ہوتا، ادھر جھگڑے شروع ہو جاتے، بچے بانٹ لیتے. آج ہم اپنے خیال میں متقی بنے پھرتے، کل تقویٰ چھلنی لگے گی تب تقویٰ سامنے آئے گا. سارے دوزخی کہیں گے اس وقت الہی قرآن نے ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے. تیرا گانا نہ سنیں گے، تیرا قرآن سنیں گے، تیرے نام کی رٹ لگائیں گے، تیرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کریں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. قرآن کریم میں موجود ہے. سارے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے. گانا نہ سنیں گے، تیرے نام کی رٹ لگائیں گے، تیرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھیں گے. آواز آئے گی وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار. ارے مجھ سے مہلت مانگتے ہو، ارے مجھ سے دنیا میں جانے کا موقع ڈھونڈتے ہو، ارے جاؤ جہنم میں چلو. تم نے دنیا میں میرا قرآن بھلا دیا، آج میں نے بھی تم ساروں کو بھلا دیا. اب واپس جانا چاہتے ہو تو ایک موقع تھا، اب نہیں ملتا.
یہ گلی کی ٹک ٹک مجھے اور آپ کو قبر کے قریب کر رہی ہے، دنیا سے دور کر رہی ہے۔ ہم تو ایسے اکابر کے غلام ہیں۔ مسلمانوں یقین کرو، ساری دنیا کا سونا چاندی روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک طرف رکھو، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے انگلی ہوئی کھاپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ خود لکھتے نقش حیات کتاب کے اندر، ایک چھٹان مسور کی دال کا ابلا ہوا پانی گھر کے 11 افراد پی کر سو جاتے۔ آزادی ہند کا بیڑا اٹھایا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے اٹھے رشتہ داروں کے۔ جب عصر کا شام کا وقت ہوتا، مدینے کی گلیوں میں جاتے، مدینہ والوں کی سبزیوں ترکاریوں پھلوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا کر لا کر چاقو سے کاٹ کر چبا کر ساری رات ریاض الجنت میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے 1300 کتابیں لکھی، اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا لو یہ ذخیرہ دیتا ہوں، اس پر عمل کرو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ سارا دار و مدار عمل کا ہے، حکومت پہ نہ بگڑو، دولت پہ نہ بگڑو، عورت کے پیچھے، یہی 3 چیزیں انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہمارے پاس کہیں سے بھی مال آنا چاہے، چاہے کتاب بدل جائے، شریعت بدل جائے، ضابطے بدل جائے، قرآن بدل جائے، شریعت بدل جائے، بس میری دنیا بننی چاہیے۔ وہ ایک عورت تھی مولانا صاحب کے پاس آئی، کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ وہ کتاب کھنگال کے دیکھی، کہا 8واں حصہ۔ کہا جاؤ کسی اچھی کتاب سے دیکھ کے آؤ، میں آپ کو بھی خوش کر دوں گی۔ بیچارے ہو گئے 2500 تنخواہ والے۔ کون علماء کو تنخواہ دیتا ہے؟ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اور ایگزام الٹا ذہن بنا ہوا ہے، مولانا کے پیسوں میں بہت برکت ہوتی ہے، 40 تیرے تو دے دے، تو 4 لے جا۔ تو وہ آیا، کہا مولانا، وہ مائی سے کہنے لگا بہت بڑی کتاب سے مسئلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اچھا کون سی کتاب؟ کہا قرآن۔ کون سی آیت؟ کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کا ماں کا ہی سب اور کسی کا کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک آدمی تھا، بڑے مہنگے جوتے لایا تھا۔ یہ سوچ کیا ہوتی ہے انسان کی؟ عید کا دن تھا، اسے پتا تھا کہ عید کے دن تو جوتے چوری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نئے نئے جوتے پہنتے لوگ۔ اب عید کا نماز پڑھنی تھی، اس کو ایسا تھا پیچھے رکھوں گا تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، چلو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ایک نظر سجدے کو کرتا ہے، ایک نظر جوتے کو دیکھتا ہے۔ وہیں بغل میں ایک چور کھڑا تھا، اس کی نظر پڑی جوتوں پر، اس کو بہت پسند آیا وہ جوتا کہ مجھے بھی اٹھانا ہے، لیکن اس کو یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جوتے کو بھی دیکھتا ہے، سجدے کو بھی دیکھتا ہے۔ تو مبلغ بن گیا، جو 4 چیلے لگا کے آیا اور اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ شرم نہیں آتی کہ نمازیں بھی پڑھتے ہو، جوتے بھی اتارتے ہو؟ وہ بیچارہ شرما گیا، گردن جھکا، وہ جوتا اٹھا کے بھاگ گیا۔ ایسوں کی کمی نہیں ہے مسلمانوں۔ کسی کو بھی حوالہ کرو، دیکھتے نہیں ہو یہ عمرہ والے 4 دن باقی ہوتے بیچارے حجیوں کے عمرہ جانے والے، سارا پیسہ پاسپورٹ لے کے بھاگ جاتے اور پتہ بھی نہیں ہوتا، جیسے زمین نکل گئے آسمان میں اچھک لیا ہو۔ ایک پیسہ کسی کا ناحق لیا، 700 باجماعت نماز لے لی جائے گی۔ پلے ہے تو کچھ نہیں، پھر کیوں حرام کھاتے ہو؟ یہی سود بیٹوں کو کھلاتے ہو، یہی حرام بیٹوں کو۔ کیا یہ بیٹے مزار پہ آ کے تمہاری قبروں پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے؟ اللہ کل کہے گا ظالم تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ جو سود کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے حلال کفن کے لیے کیا اس کے بیٹے مزدوری کرنے جاتے ہیں؟ وہی باپ کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے کفن خرید کے اڑاتے۔ اللہ کل کہے گا تیرا تو کفن بھی ناپاک تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، میں ان کی مزار پہ گیا ہوں، علماء نے لکھا ہے ان کی مزار پہ بیٹھ کر کوئی ایک ہی نشست میں پورا قرآن پڑھ لے وہ قرآن کبھی بھولتا نہیں ہے۔ سرہند امبالہ میں ان کا مزار ہے، 2 دفعہ میں گیا اور پورا قرآن میں نے وہاں پڑھا ہے۔ گوالیر کی جیل میں انہیں ڈالا گیا، انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا قرآن کا۔ وہ کہنے لگے سارے کہ یہ لو توبہ توبہ، جہاں قرآن کی آیتیں لکھی تھی وہاں انہوں نے اسپس فارسی کا لکھ دیا، توبہ توبہ قرآن بدل دیا۔ قصور یہ نہیں تھا، خامی یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ اگر سبھی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا تو پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ وہاں ایک بادشاہ کو ملنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی تھی، جو بھی اندر جاتا تھا تو اس کو اندر جانے کے لیے اپنی گردن جھکانی پڑتی تھی تاکہ بادشاہ کو سجدہ ہو جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہ وہ اللہ والا ہے، اس کو اسی کھڑکی سے اندر داخل کرو تاکہ مجھے سجدہ کر لے۔
اب اللہ والے تو بڑے شانے ہوتے ہیں، کھڑکی کے پاس آئے مجدد الفسانی وہیں ٹھہر گئے، انہیں پتا چل گیا کہ میرے لیے جال بنا گیا ہے، اگر جھک گیا ساری نیکیوں کو آگ لگ جائیں گی، تو انہوں نے گردن میں پہلے اپنی ٹانگیں اندر گھسائی. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، ڈال دو گوالیر کی جیل میں، 4 مہینے جیل میں رہے. پھر بادشاہ جب وزٹ میں آیا صبح کے 4 بجے کے وقت، اللہ اللہ اتنی زور سے ضربیں لگ رہی تھی. ملازمین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، 4 مہینے سے ایک اللہ والا اندر آئے، سارے قیدیوں کو ولی بنا کے رکھا ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کے مرید ہیں، انگریزوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. آج ہم سے لوگ وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہیں، بتاؤ تم وطن پرست کیسے ہو؟ ارے بتاؤ، ہم وطن پرست تو ایسے بھی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہ ہو تیمم بھی اسی مٹی سے کرتے. مولانا جعفر تھنیسری ارے نوجوان ان کی بیٹیوں کو گھسیٹ کے گھر سے باہر لائے، ان کے سامان کو قبضے میں لے لیا، ان کے گھر کو آگ لگائی. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے پھر مجھے وہاں سے امبالہ لایا گیا، میں نے وہاں جا کر کے دیکھا مولانا حمید اللہ سورت والے، مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا عبداللہ سورت والے دونوں پہلے ہی سے جیل میں موجود ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. وہ فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. جب انگریز ظالموں سے ٹکرائے ایک طالب علم نہ بچا، روٹی پکانے والا نہ بچا، پانی پلانے والا نہ بچا. خود لکھا ہے علماء ہند کا شاندار ماضی کتاب کے اندر کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر چاندنی چوک تک، دلی کی جامع مسجد سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کی کسی ٹہنی پر عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. 32,000 علماء کو سولی پہ چڑھایا گیا. وہ دلی جو مغلیہ کے دور میں وراثت علم کا پہاڑ سمجھی جاتی تھی، وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک آدمی آتا، اس کو وراثت کا مسئلہ بتانے کے لیے کوئی عالم دین نہ ملتا تھا. بغیر کسی دعوے جرم کے جس کے جسم پر عالم دین ہونے کی ہلکی سی نشانی ہوتی اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں ہم تینوں مولویوں کے ہاتھ اور پاؤں میں 20 سیر وزنی لوہے کے کڑے ڈال دیے اور چابک مار مار کے ہمیں چلایا گیا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا ہم تینوں مولوی سجدے میں چلے جاتے تھے، تیمم کر کے سجدے میں چلے جاتے، سبحان ربی الاعلیٰ کی ضرب لگاتے تھے. وہ انگریز ظالم 5 اکٹھے ہو کر اتنے زور سے چابک مارتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ میں ایسا مزہ آتا تھا ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا تھا. بار بار کہتے تھے کاش ایسے سجدے بعد میں پھر آئے. تیسرے دن وہاں وہ انگریز گورنر کا ایک آدمی آیا اور تینوں مولویوں کا آ کر کے چٹھی دی، کہا یہ پڑھو، اندر لکھا ہوا تھا پرسوں تم تینوں کو پھانسی دے دی جائے گی. یہ تو تینوں چھلک کودنے لگے، دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے. تو وہ جو انگریز آیا تھا وہ چیلا کہنے لگا مولویوں شادی کا کام نہیں ہے تو پھانسی کا پرچہ ہے. مولانا جعفر تھنیسری فرمانے لگے ارے وہ ظالم تجھے کیا معلوم، ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا ہے جو میرے نام پہ شہید ہو گیا، جو میرے نام پہ قربان ہو گیا، جو میرے نام پہ گردن کٹا بیٹھا، ارے یہ تمہاری نظر میں مردہ ہو سکتے ہیں، ہماری نظر میں زندہ ہے، کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے. وہ دوڑا بھاگا پھر آیا انگریز گورنر کے پاس. وہ تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ میں نے تو ان کو چٹھی دی پھانسی کی. یہ تو تینوں اچھلنے کودنے لگے، مبارکبادی دینے لگے. تو کہنے لگا ہمیں تو مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ویسے بھی مولوی کو کون خوش ہونے دیتا ہے. مولوی بائک لا کر مولوی بائک کہاں سے لایا، مولوی سائیکل لا کر مولوی سائیکل کہاں سے لایا، پیچھے میں دیکھ کے گئے. تو وہ کہنے لگا ہمیں تو مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. کہا کیا کریں گے؟ کہا پھانسی کینسل. پھانسی کینسل کر دی. مولانا جعفر تھنیسری کو اس کا علم نہیں تھا. وہ درختوں کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی. سارا دن ظالموں نے چابک مارے.
جب روزہ افطار کا وقت آیا پتے چبا کر روزہ افطار کیا. مولانا جعفر تھنیسری فرماتے پھر مجھے وہاں سے لاہور لایا گیا اور پھر خاردار کانٹے دار پنجرے میں مجھے بند کر دیا گیا. نہ بیٹھ سکتا تھا, نہ کھڑا رہ سکتا تھا, نہ لیٹ سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے. دل سے آواز آئی کالی کملی والے پہ درود پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جاؤں. میں نے درود پاک کا ورد شروع کیا. ادھر گشی آئی, بے ہوشی آئی, دھڑم سے گرا, ادھر کانٹا لگا, ادھر کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. شاملی کے میدان میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پہلو سے گولی چھو کر چلی گئی. مولانا رشید احمد گنگوئی آئے, کہا حضرت جی کیا ہوا؟ کہا گولی لگی ہے. طبیب کو بلاؤ, ڈاکٹر کو بلاؤ. کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. 21 دفعہ درود پاک پڑھ کے دم کیا. ارے نشان تو کیا, خراش بھی باقی نہ رہی. زخم تو کیا رہتا, خراش بھی باقی نہ رہی. اسی زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتوا دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مولانا محمد علی جوہر موجود ہے, مولانا شوکت علی موجود ہے. ارے مولانا جو محمد علی جوہر قدموں میں گر گئے. کہا حضرت جی اپنا موقف بدل دیجیے, ان کا ارادہ بڑا غلط ہے. مولانا مدنی فرمانے لگے فتوا دیا اقرار کرتا ہوں اور موت تک کرتا رہوں گا. وہ انگریز پوچھتا ہے بتا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. وہ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. پسینہ نہ آیا, ارے دھڑے سے زمین پر نہ گرے, بغل سے کفن کی چادر نکال کے میز پہ رکھی. فرمانے لگے حضرت مدنی الحمدللہ میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر کے آیا ہوں. وہ انگریز گورنر کہنے لگا کفن کی چادر تو یہاں بھی مل جاتی, وہاں سے لانے کی کیا ضرورت؟ حضرت مدنی فرمانے لگے جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو اس کی چادر اوڑھ کر قبر میں جاتے مجھے شرم آتی ہے. جنوں کے شہر میں سر بیچ دیتے ہیں مفت دیوانے, ادا کرنے یہی کچھ رسم ہم بازار میں آئے. پھانسی کا وارنٹ جاری تھا, جہاں دیکھے وہاں گولی مار دی جائے. کراچی میں کانفرنس منعقد ہوئی, لوگوں کا خیال تھا آج حضرت مدنی نہیں آئیں گے. تھوڑی ہی دیر میں آئے, سر پہ کفن بندھا ہوا تھا, جلسے کی صدارت سنبھالی. جنوں کے شہر میں سر بیچ دیتے ہیں مفت دیوانے, ادا کرنے یہی کچھ رسم ہم بازار میں آئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے کھندے کے سینچا پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے. اور انگریزوں کو بلبلوں سے اور بندوق کی گولیوں سے گل پھول سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ آج کہتے ہیں کہ ان کی کچھ قربانی نہیں ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. انہی کی اولاد کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, یا ہمارے آبا و اجداد انہی کی اولاد کو غدار کہا جا رہا ہے, انہی کی اولاد کو آتنکواد کہا جا رہا ہے. مسلمان مصطفیٰ کا غلام, قرآن کا عاشق, نہ کبھی ٹیررسٹ ہوتا ہے نہ کبھی آتنکواد ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی بم پھٹتا ہے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بم بنانے والا بھی مسلمان, بم مارنے والا بھی مسلمان, بم کی ٹریننگ دینے والا بھی مسلمان. مسلمان نہ بم بناتا ہے نہ بم مارتا ہے. بم بنانے والے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو تمہاری سیاسی چادروں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. بم کی ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی تقسیم کے لیے رات کو پالیسیاں کرتے ہیں, صبح میں تمہارے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں. بم کی ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو ووٹ مانگتے ہیں اور کرسی اقتدار پر بیٹھ کر ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں. بم کی ٹریننگ دینے والے تو وہ لوگ ہیں جو ووٹ مانگتے ہیں اور کرسی اقتدار پر بیٹھ کر اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ارے ہم اس ملک کے سچے باشندے ہیں. ہمارے اکابر نے 150 سال اس ملک میں قربانیاں دی, جتنی قربانیاں ہماری ہے اتنی کسی کی قربانی نہیں ہے. مسلمانوں آج طاقت کے نشے میں, اقتدار کے نشے میں اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. مسلمان دنیا سے ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. مشکات شریف میں میرے نبی کا فرمان ہے جب تک ایک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا, چاند کی چاندنی آئے گی, سورج کی کرنیں پھوٹیں گی, تاروں کی جھلملاہٹ آئے گی, جب ایک اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا یہ دنیا کا نظام اللہ ختم
खत्म कर देगा। आज ताकत के नशे में हम पर कोई जुल्म करता है, इंशाअल्लाह हकीकत बेनकाब होगी, हकीकत से पर्दा उठेगा, वो और ज्यादा जलील और ख्वार होंगे। तारीख उठाओ, अरे 1400 साल से हम इसी नशे को फराज के साथ जिंदा है। तारीख उठाओ, जमाने नबूवत से लेकर आज तक इसी तरह तलातुम और मौजें उठती रही। क्या मुसलमान दुनिया से खत्म हो गया? जो हुकूमत के, जो अपने इख्तिदार के नशे में मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट बनाना चाहते, बलसार की स्टेट से आज मैं कहता हूँ, अगर ये हिंदुस्तान मजहब की बुनियाद पर हिंदू स्टेट बन गया, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान न रहेगा, बल्कि हिंदू मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो आज ये मुल्क सेक्युलर, ये यहाँ का निजाम सेक्युलर निजाम है। मुसलमानों घबराने की बात नहीं, हमें सिर्फ जरूरत है हम अल्लाह से कुर्ब हासिल करें, हम मस्जिदों में दिल लगाए, हम कुरान से इश्क करें, हम गाना छोड़े, बदगाली छोड़े, बदमाशी छोड़े। आज हम दीन से दूर हुए, इसी वजह से हमारा ये हाल बना है, वरना हमारे अकाबिर ने जितनी कुर्बानियां दी है वैसे कुर्बानियां किसी की नहीं है। हम इस मुल्क के रहने वाले हर मजहब के हर फर्द पर ये लाजिम है, अगर वो इस मुल्क के निजाम को बचाना चाहता है तो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे। जिस तरह इस वक्त आसमान में तारे निकले हुए हैं, मैं उसी यकीन के साथ कहता हूँ, फिरका परस्ती का मुकाबला फिरका परस्ती से नहीं होता, नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं होता। अगर ये लोग फिरका परस्ती की आग जलाते हैं, हम पर जरूरी है हम मोहब्बत के चराग जलाए। कहीं ऐसा ना हो हमारे अकाबिर और असलाफ का सजाया सवारा हुआ ये चमन कहीं बादे खिजा के नजर हो गए। अगर इस जमहूरियत को आग लग गई तो मुल्क का नहीं इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। दुआ करते अल्लाह ताला इस मुल्क में रहने वाले हर मजहब के हर फर्द के दरमियान अल्लाह मोहब्बत और उल्फत कायम फरमाए और मोहब्बत की फिजा को कायम फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम का जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।